مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آئیے سلسلے کے آغاز میں رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں. رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کی 13ویں فصل کا بیان جاری ہے. اس فصل میں کل 6 اشعار ہیں. ان میں سے ایک شعر کے حوالے سے مدنی پھول گزشتہ سلسلے میں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. آج کے اس سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کی 13ویں فصل کے دوسرے اور تیسرے اور مجموعی طور پر قصیدہ بردہ شریف کے 150 اور 151 شعر کے حوالے سے مدنی پھول سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. یعنی ان اشعار کا ترجمہ، ان کی ضروری وضاحت، تشریح، یہ آج کے اس سلسلے میں شامل ہے. صاحب قصیدہ بردہ حضرت سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کی 13ویں فصل شعر نمبر 150 میں فرماتے ہیں: وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَا مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ إِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الْأَزْهَارَ فِي الْأَكَامِ. اور اس سے اگلے شعر میں ذکر کرتے ہیں: وَلَمْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي اقْتَطَفَتْ يَدَا زُحَيْرٍ بِمَا أَثْنَى عَلَى حَرِمِ. تو شعر نمبر 150 میں جو کچھ فرمایا اس کا ماحصل یہ ہے: جو مفلس ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف بڑھے، وہ کبھی دولت لیے بغیر واپس نہیں ہوتا. کیونکہ بارش ہوتی ہے تو پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی پھول کھلا دیتی. اس شعر میں حضرت سیدنا امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے جود و سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو موضوع بنایا ہے. ولن کا مطلب اور ہرگز نہیں، یفوتو ضائع کرے گا، ضائع کرتا ہے. اور غنا سے مراد تونگری ہوتا ہے، مالداری، غنی ہو جانا، مالدار ہو جانا. لیکن یہاں غنا سے مراد والمراد منہ شفاعتہ علیہ السلام،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہے. اور یدن عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں. طاربت اس سے مراد افترقت یعنی عید المحتاجین، محتاجوں کا ہاتھ، محتاجوں کا ہاتھ. اور ان الحیا، حیا کو دو طرح سے پڑھا جائے گا، ایک قصر کے ساتھ یعنی لمبا کیے بغیر جیسے حیا، اور ایک اس کو مد کے ساتھ پڑھا جائے گا حیا، لمبا کرنے کے ساتھ. تو یہاں پر لفظ حیا قصر کے ساتھ ہے، لمبا کیے بغیر اس کو پڑھا جائے گا. اس کا مطلب ہے بارش. ینبتو اگاتی ہے، اور ازہار زہرت ان کی جمع ہے جس کا مطلب کلیوں کو، کونپلوں کو، کلیاں اور کونپلیں. اور اکم اس سے مراد رأس الجبل یعنی پہاڑ کی چوٹیاں. تو اس شعر میں فرمایا گیا ہے کہ جو مفلس ہاتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف بڑھے وہ کبھی بھی دولت لیے بغیر واپس نہیں ہوتا، کیونکہ قطرہ میرے کریم سے گر کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، پھر بتاؤ کہ اے مفلسو تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان دو اشعار کے علاوہ بھی بہت سارے اشعار میں سخاوت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں. چنانچہ آپ ہدایت بخشش میں یوں بھی فرماتے ہیں، ہم بھکاری وہ کریم کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں، ہاں ہاں اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی. اور کیوں نہ ہو کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں واللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے 150ویں اشعار میں بہت ہی پیاری بات کہی گئی ہے، اور مفہوم اس کا واضح ہے کہ وہ غنا اور وہ دولت مندی جو دربار رسالت سے حاصل ہوتی ہے ہرگز کسی ہاتھ کو گرد آلودہ یعنی خالی و محتاج واپس نہیں کرتی، بلکہ وہ غنا، وہ سخاوت، وہ جود و عطا سب کو مالا مال کر دیتی. اس لیے کہ حضور کا فیض رحمت عام ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جود و سخا مثل بارش ہے. حیا کے معنی یہاں اس بارش کے ہیں کہ جو عام ہو، جس سے مزروع زمین بھی سیراب ہو، پہاڑ کی چوٹیاں اور ٹیلے بھی سیراب، یعنی وہاں پر بھی وہ پانی برسے.
حالانکہ پہاڑ کی چوٹیوں پر پانی ٹھہرتا نہیں، لیکن اسے سیراب ضرور کر دیتا ہے کہ اس میں شگوفے پھول جائیں۔ تو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی شعر کے تحت قصیدۃ الشہداء شرح قصیدۃ البردہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح قصیدۃ الشہداء، اس کے صفحہ 290 پر ایک بہت پیارا واقعہ علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، جو اسی شعر کے ضمن میں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ عربی الفاظ کی ادائیگی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ الفاظ کی ادائیگی میں کوئی کمی یا عدم توجہ، اس کی وجہ سے، یعنی ادائیگی کی تبدیلی کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک تجوید کے مطابق صحیح سے ہی پڑھنا تو ضروری ہے، اور ہمیں اس کی بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اتنا قرآن پاک کہ جس سے ہماری نماز درست ہو سکے اتنا صحیح سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی قرآن پاک کی درست تعلیم کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ اس کی بہت ساری، اس کے مزید شعبے بن چکے ہیں، جیسے مدرسۃ المدینہ کل وقتی، یہ ایک الگ شعبہ ہے، مدرسۃ المدینہ جز وقتی، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ آن لائن، مدرسۃ المدینہ رہائشی، مدرسۃ المدینہ بالغات، مدرسۃ المدینہ بنات۔ تو دعوت اسلامی مدارس المدینہ کے ذریعے قرآن پاک کی درست تعلیم ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے، کہ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو ہمیں درست قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عربی الفاظ کی ادائیگی انتہائی اہم ہوتی ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ کی ادائیگی تو اس لیے اہم ہے کہ اگر ان کو درست ادا نہ کیا اور معنی بدل گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے اس کی ایک مثال سورۃ الاخلاص کا پہلا لفظ قل، یہ امر کا صیغہ ہے قل، جس کا معنی کہہ دو۔ تو اس کا پہلا حرف قوف ہے، جو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر یہاں پر قوف کی بجائے کوئی کاف پڑھے، قل اس کی بجائے کل پڑھے، تو کل یہ بھی امر کا صیغہ ہے، لیکن اس کا معنی ہے کھا لو۔ قل قول مصدر سے ہے، اور کل یہ اکل مصدر سے۔ اکل کا مطلب کھانا ہوتا ہے، اور قول کا مطلب کہنا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں فرمایا یہ گیا ہے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ لیکن اگر فرما دو یا کہہ دو کے بجائے وہ دوسرا لفظ بولنے والا بولے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھا لو، معنی بدل جائے گا۔ تو گویا عربی زبان میں الفاظ کی ادائیگی کی بہت اہمیت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو کہ اس طرح تو سیکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، مشکل نہیں، اصل میں ہم کوشش نہیں کرتے۔ جس چیز پر کوشش کی جائے اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ہوائی جہاز اڑانے والے ہوائی جہاز اڑا لیتے ہیں، ہم کیوں نہیں اڑا سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے سیکھا نہیں۔ موٹر سائیکل بنانے والے بنا لیتے ہیں، ہم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے سیکھا نہیں۔ غرض بہت ساری چیزیں جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنا آتی، اس لیے کہ ہم نے سیکھی نہیں۔ تو قرآن پاک دنیا میں صحیح پڑھنے والے بے شمار لوگ ہیں،
وہ کیسے صحیح پڑھ لیتے ہیں، ہم کیسے صحیح نہیں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے کوشش کی، ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم مال کمانے کی تو کوشش کرتے ہیں، ہم نوکریاں حاصل کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں، ہم اپنا عہدہ بڑھانے کی تو کوشش کرتے ہیں، بینک بیلنس وسیع ہو جائے اس کے لیے انتھک کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک صحیح پڑھ لیں اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، نماز درست طریقے سے ادا کر لیں اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کام کے لیے کوشش ہی ترک کر دی جائے گی وہ کام کیسے آئے گا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سبھی نیت کر لیں کہ ہم عملی قدم بڑھائیں، میدان عمل میں اتریں اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ مدرسۃ المدینہ یہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، اس کے شعبوں کو اور وسعتیں عطا فرمائے۔ تو مدرسۃ المدینہ ہمارے لیے غنیمت ہے، ہم کوشش کریں کہ مدرسۃ المدینہ کے ذریعے قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب ہم نیت کر لیں گے اور اس پر عملی جانب قدم بڑھائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں لفظ حیا کا ذکر ہے۔ حیا کو دو طرح سے پڑھا جائے گا۔ اگر حیا کو قصر کے ساتھ پڑھا جائے یعنی بغیر کھینچے بغیر لمبا کیے حیا، تو اس کا مطلب ہے مطرن، رین، بارش، اور اگر اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے حیا تو اس کا معنی ہے حیا کرنا یا شرمانا۔ تو اب اس پر ایک بہت پیارا واقعہ علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، جس کو عصیدۃ الشہداء قصیدہ بردہ شریف کی شرحہ میں ذکر کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مکہ المکرمہ کے بعد نیک لوگوں میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، انت قلت یا رسول اللہ الحیا من الایمان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھنے والے سے فرمایا نہیں۔ فاستيقظ وتعجب من ذلك، اب وہ خواب دیکھنے والے جب بیدار ہوئے تو انتہائی حیران ہو گئے اور انہوں نے یہ واقعہ مکہ المکرمہ کے اس وقت کے علماء کے سامنے بیان کیا۔ وہ سارے کے سارے بھی تعجب میں پڑ گئے، اس لیے کہ انہیں اس روایت کے صحیح ہونے کا یقین تھا اور وہ جانتے تھے کہ اس روایت کے راوی ثقہ ہیں، امین ہیں، اور بخاری شریف میں مذکور بھی ہیں، اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں اور بھی کتب میں موجود ہے۔ تو انہوں نے اس خواب دیکھنے والے نیک شخص سے کہا کہ آپ بارگاہ عالی کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھر زیارت ہو تو پھر دوبارہ دریافت کریں۔ چنانچہ دوسری رات ان کو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا ہے الحیا من الایمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ پھر اسی طرح تیسری مرتبہ زیارت ہوئی اور تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا۔ تو اب مکہ المکرمہ کے علماء جمع ہوئے اور انہوں نے ایک مکتوب لکھا اور وہ مکتوب سلطان مصر اور علماء مصر کی طرف بھیجا، اور اس وقت کے مصری علماء میں حضرت علامہ ابن حجر شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہت پائے کے عالم تھے، محدثین میں سے تھے۔ تو سلطان مصر اور علماء مصر کی طرف وہ مکتوب پہنچا تو حضرت علامہ ابن حجر نے یہ سارا واقعہ سنا، آپ بھی تعجب میں پڑ گئے
اور آپ نے بادشاہ سے کہا کہ جس آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا جائے تاکہ ہم اس آدمی کو دیکھیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ چنانچہ سلطان مصر نے قاصد بھیج کر اور اخراجات دے کر، نقد رقم دے کر اسباب سفر مہیا کیے اور قاصد بھیجا، تو مکہ المکرمہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آ پہنچا اور اس قاصد نے پیغام دیا کہ سلطان مصر آپ کو مصر میں طلب کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے سفر کے لیے یہ اخراجات بھی بھیجیں۔ تو خواب دیکھنے والے اس صالح اور نیک شخص نے اخراجات واپس کر دیے اور اپنے ذاتی خرچے سے یہ مصر تشریف لے گئے اور وہاں کے علماء کبراء سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے حقیقت حال دریافت کی، تو انہوں نے ویسے ہی بتایا کہ خواب میں 3 مرتبہ زیارت ہوئی ہے اور تینوں ہی مرتبہ الحیا من الایمان کے بارے فرمایا کہ ہم نے ایسا نہیں کہا۔ تو اب اس بات سے مصر کے علماء بھی تعجب میں پڑ گئے اور انہوں نے یہ قضیہ، یہ معاملہ حضرت امام برہان الدین علیہ رحمت اللہ المبین، جو کہ شام کے مشہور محدث تھے، ان کی طرف بھیج دیا۔ تو حضرت سیدنا امام برہان الدین رحمت اللہ علیہ نے بھی ان صاحب کی زیارت کا ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو چنانچہ یہ صاحب ان کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی زبان سے ان کو بھی یہ واقعہ سنایا۔ تو جب یہ واقعہ سنا چکے کہ میں نے 3 مرتبہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یوں عرض کیا ہے کہ کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الحیا من الایمان، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا لا۔ تو حضرت امام برہان الدین رحمت اللہ علیہ ان کی بات سن کر اس بات پر متنبہ ہو گئے، آگاہ ہو گئے کہ اصل میں فرق ادائیگی کا ہے، کہ یہ کہنے والے جس طرح اس حدیث پاک کے مضمون کو کہہ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا ہے۔ تو حیا 2 طرح سے پڑھا جائے گا۔ یہ پوچھنے والے یوں پوچھتے تھے کہ حیا کا لفظ اس طرح بولتے تھے جس کا معنی تھا بارش، الحیا من الایمان، کیا بارش ایمان میں سے ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا جاتا تھا لا، نہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الحیا من الایمان اس کو مد کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت امام برہان الدین رحمت اللہ علیہ نے اس بات پر متنبہ ہوئے اور آپ نے خواب دیکھنے والے سے فرمایا کہ اصل مسئلہ ادائیگی کا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ الحیا من الایمان، کہ بارش ایمان سے ہے، بلکہ حدیث میں یہ لفظ ممدود ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب آپ دوبارہ بارگاہ رسالت کی طرف متوجہ ہو جائیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھئے، زیارت کی سعادت پانے پر خواب میں پوچھئے۔ چنانچہ وہ صاحب جنہیں پہلے 3 مرتبہ زیارت ہو چکی تھی، انہوں نے پھر زیارت کی سعادت حاصل کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو خواب میں نواز کر ارشاد فرمایا الامر کذالک، کہ معاملہ اسی طرح ہے جیسے برہان الدین نے فرمایا ہے۔ بارک اللہ فیک وفی معلمیک برہان الدین، اللہ تعالیٰ اے خواب دیکھنے والے تجھے بھی برکتیں دے اور تمہیں سکھانے والے تمہارے معلم برہان الدین کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ایمان افروز واقعے سے جہاں عربی الفاظ کی ادائیگی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف کا بھی بیان ہے۔
کہ اللہ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں کہ برہان الدین نے ان سے کیا کہا تھا، کیا وضاحت کی تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے آگاہ ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کا ماحصل یہ ہے کہ جس نے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف اپنا مفلس ہاتھ بڑھایا ہے، وہ دولت لیے بغیر کبھی بھی واپس نہیں آیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا یہ عین سعادت ہے، بلکہ ہر ایک مانگنے والے کے لیے اعزاز کی اور فخر کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے کہ حدیث پاک میں تو سوال کرنے سے، کسی سے بھی مانگنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آمرانی خلیلی بسبع، کہ میرے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ امرانی بحب المساکین والدنو منہم، ایک چیز یہ کہ مجھے مسکینوں سے محبت کرنے اور ان سے قرب کا حکم دیا۔ وامرانی ان انظر الی من ہوا دونی، اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں اپنے سے ادنا کو دیکھوں۔ ولا انظر الی من ہوا فوقی، اپنے سے اوپر کو نہ دیکھوں۔ وامرانی ان اصل الرحمہ، اور میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں رشتوں کو جوڑوں، اگرچہ وہ رشتہ دور کا ہو۔ اور میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی حکم دیا کہ اللہ اسأل احدا شیئا، کہ میں کسی سے کچھ نہ مانگوں۔ اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ ان اقول بالحق وان کان مرا، کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہی ہو۔ اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ اور میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں ان کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کروں، کیونکہ یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جو فرمایا کہ کسی سے سوال نہ کرو، اس کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجع کی 7ویں جلد کے صفحہ 81 پر فرماتے ہیں، کسی سے مراد دنیا دار لوگ ہیں کہ دنیا داروں سے سوال نہ کرو۔ جہاں تک تعلق حضور سے مانگنے کا ہے تو حضور سے مانگنا ہر ایک کے لیے فخر ہے۔ حضور کا دروازہ وہ ہے جہاں سے بادشاہ بھی بھیک مانگتے ہیں۔ منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے اس بابرکت شعر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ غنا تونگری کا بیان ہے کہ جو اس در سے بھیک پاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس در سے سوال کرتا ہے، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیونکہ بارش جب برستی ہے تو اس کا برسنا یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی کلیاں کھلا دیتا ہے۔ اور اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ نے فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و نعت سے وہ تازگی اور بہجت حاصل کرنا نہیں چاہتا جو زہیر بن ابی سلمہ مشہور شاعر کے ہاتھوں نے سنان بن حرم کی تعریف کے صلے میں حاصل کی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی بارگاہ رسالت سے مانگتے ہی رہنا چاہیے کہ مانگتے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اس در میں پڑے ہی رہنا چاہیے کہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ مفلسو
ان کی گلی میں جا پڑو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور یہ کچھ نہ کچھ وہ کچھ ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ اس بارگاہ کی ہر عطا ہی نرالی۔ تو بارگاہ رسالت سے مانگنے کے آداب سیکھنے سکھانے، نیکی کی دعوت کا مزید جذبہ پانے، عشق رسول کو مزید بڑھانے اور خود کو نیکیوں کا عادی بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماہ کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار آج کے سلسلے کے آخر میں عرض کرتا ہوں، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 211-12 پر بیان فرمایا ہے۔ علاقہ اندھیری، بمبئی، ہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میں اسکول کی 9ویں کلاس میں زیر تعلیم تھا۔ ماڈرن اور بگڑے ہوئے لڑکوں سے دوستی ہو گئی اور میں طرح طرح کی برائیوں میں گرفتار ہو گیا، جن میں چرس، گانجا، شراب اور لڑکیوں سے عشق لڑانا وغیرہ شامل ہے۔ حتیٰ کہ ایک بار گھر کی پیٹی یعنی نقدی رکھنے کا صندوقچہ توڑ کر رقم نکال کر گوا نامی شہر بھاگ گیا۔ بالآخر واپس گھر آ گیا، اسکول کو خیر بات کہہ کر اے سی کی ریپیئرنگ کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ چند ماہ کے بعد دعوت اسلامی والے ایک عاشق کے رسول نے مجھے ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع کی دعوت دی، مگر میں نے ٹال دیا۔ اس بیچارے نے کئی بار ملاقات کر کے مجھ پر انفرادی کوشش کی، مگر میں اجتماع میں جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ ایک بار وہی اسلامی بھائی میرے بڑے بھائی پر انفرادی کوشش کر رہے تھے کہ میں وہاں پہنچ گیا۔ بھائی جان نے اس اسلامی بھائی سے اپنے لیے معذرت چاہتے ہوئے میری طرف رخ کر کے کہا کہ تم مدنی قافلے میں چلے جاؤ۔ میں نہ کہنے والا تھا کہ منہ سے بے ساختہ ہاں نکل گئی، حالانکہ میں یہ تک نہیں جانتا تھا کہ مدنی قافلہ ہوتا کیا ہے۔ بہرحال میں نے تیاری کر لی اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے نے مجھے بدل کر رکھ دیا، میری آنکھیں کھل گئیں، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے پیار ہو گیا۔ میں نے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی، نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ مدنی قافلے نے گناہوں بھرے ماحول میں پلنے والے مجھ سخت نافرمان بندے کو نمازی اور سنتوں کا عادی بنا دیا۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل میں دنیا اہل سنت کی عظیم ترین درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور یو پی ہند میں درس نظامی کرنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم